السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ اس سورت کا وظیفہ ہے جس سورت کو سبعہ من المثانی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے اور بھی بہت زیادہ نام ہیں کہ اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورت میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علاج بتایا ہے، اور علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ دی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں دواؤں پر تو بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوا کھائی ہے تو ہماری طبیعت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ہمیں اللہ کی کتاب پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر ہمارا بھروسہ کس طرح ہوگا؟ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کس طرح کرنا ہوگا؟ تو آج کے دور میں جو واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یا جو کرشمے آج کے لوگ اس وظیفے سے دیکھ رہے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ان کرشموں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ آپ کا یقین بھی ان لوگوں کی طرح مضبوط ہو سکے اور آپ بھی اللہ کی کلام سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ میں سبھی لوگوں کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، اسی لیے کچھ چند لوگوں کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ کو بھی اس وظیفے کو کرنے میں آسانی ہو۔ کچھ وقت پہلے میری ملاقات ایک حج ٹرینر سے ہوئی جو کینسر کی بیماری میں مبتلا تھی، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا علاج کس طرح اور کہاں کہاں کرایا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو شفا نہیں ملی۔ اگر ان کو شفا ملی تو صرف قرآن پاک سے اور قرآنی آیتوں سے ان کو اللہ نے شفا دی۔ یہ وظیفہ ایک اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، ڈاکٹر آپ کو لا علاج ثابت کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بس چند ہی دن باقی ہیں، آپ ان چند دنوں کو گزار لیں، تو آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک اللہ کی بندی تھی جن کا انتقال 104 سال کی عمر میں ہوا، اور وہ صرف اس وظیفے کو کرتی تھیں اللہ کے حکم سے۔ کبھی بھی ان کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، کسی ڈاکٹر کی انہوں نے دوائی نہیں لی، یا کسی ہاسپٹل میں وہ اپنا علاج کرانے گئی نہیں۔ جب انتقال ہونے والا تھا تو انتقال سے 3 دن پہلے طبیعت ناساز ہوئی، اور پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ تو جو لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کے کرشمے آج بھی دکھاتے ہیں۔ آپ یقین کے ساتھ کریں، اس سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بیماری لا علاج ہو یا وہ بیماری ہو جس کا علاج ہو سکتا ہے، ہر بیماری کے لیے آپ اس سورہ فاتحہ کے وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کے وظیفے سے بیماریوں کو تو اپنے فضل سے دور کر ہی دیتے ہیں، بیماریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ زندگیوں میں بھی برکت و خوشحالی نصیب فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بہت ہی برکت والی سورت ہے۔ یہ سورت ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی، اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سورت نہیں دی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، لیکن ہمیں اپنے خوش نصیب ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور اللہ پر ایمان اور یقین کرنا چاہیے۔ آپ کن کن بیماریوں میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ ظاہری بیماری میں تو اس وظیفے کو کر ہی سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کینسر یا پھر کوئی بھی ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے، اور اس کے بعد چھوٹی سے لے کر ہر بڑی بیماری تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کھانسی زکام سے لے کر کینسر تک کی بیماری کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جیسے ڈپریشن وغیرہ، یا پھر آپ کا نمازوں میں دل نہیں لگتا، حسد، کینہ، ایسی بیماریوں میں اگر آپ مبتلا ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور فائدہ اس وظیفے سے دیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ آپ اس طرح پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنے کے بعد الرحیم کا جو میم ہے اس کو آپ کو الحمدوں کے لام میں ملانا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آپ دھیان سے سمجھ لیں، اسی طرح پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ
میم کو 2 مرتبہ پڑھ لیں. اس طرح سے اگر آپ میم کو 2 مرتبہ پڑھ لیں گے تو یہ قرآن میں زیادتی کرنے کا گناہ ہوگا. آپ دھیان سے سمجھ لیں کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. میں دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس طرح سے آپ کو پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. 41 مرتبہ پڑھنی ہے. 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھیں. اگر مریض خود کر سکتا ہے تو وہ خود کر لے، ورنہ کوئی اور دوسرا اگر کرتا ہے تو اس طرح وظیفہ کریں. وظیفہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور مریض کے جسم پر پھیر دیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں. اور اگر کوئی دوا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس پر بھی دم کر لیں. انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا. وظیفے کی جو مدت ہے وہ 41 دن ہے، یعنی آپ کو 5 فرض نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور یہ وظیفہ آپ کو 41 دن کرنا ہے. اب عورتیں ناگا کے دنوں میں اس وظیفے کو کس طرح کر سکتی ہیں، یہ سوال لازمی ہے. تو آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ ہر نماز کے وقت باوضو ہوں. باوضو ہونے کے بعد کسی پاک کپڑے کو بچھا کر اس پر بیٹھ کے 60 مرتبہ 60 ٹائم استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ. اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں. لیکن آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ قرآن پاک کی سورت پڑھ لیں. آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک دعا پڑھ رہے ہیں اپنی بیماری کو یا اپنے گھر والے کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے. پھر آپ ہر 5 نمازوں میں اس طرح وضو کر کے اور اس وظیفے کو بآسانی کر سکتی ہیں ناگا کے دنوں میں. اور مجھے امید ہے یہ وظیفہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے آپ کو بہت ہی زیادہ آسان طریقے سے اس وظیفے کو سمجھا دیا، اور جو اس وظیفے میں آپ لوگوں کے لیے دشواری تھی اس کو بھی میں نے بتا دیا. اور اگر آپ کا پھر بھی کوئی بھی قیمتی سوال یا پھر آپ کی کوئی بھی قیمتی رائے ہے تو آپ اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کر دیں. اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے کام میں حصہ لیں. آمین.